بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن اور میں ہوں منیب فاروق۔ 24 نومبر قریب ہے۔ عمران خان صاحب سے آج علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کی دوسری ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر۔ تعجب کی بات یہ ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 2 دن کے اندر یہ دوسری ملاقات ہے۔ جب کوئی روک لیتا ہے ملاقاتیں تو رک جاتی ہے، کئی ہفتے ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن کمال بات ہے کہ دوسرے دن دوسری ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ دلچسپ اس کے اندر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات کسی ڈیل کے حوالے سے نہیں ہوئی، بلکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کال واپس لے لیں۔ اس کے متعدد محرکات ہو سکتے ہیں۔ جو خبر پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع سے ملتی ہے وہ یہ کہ کسی طرح کی کوئی بھی ایکسیپٹنس عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ کی اس وقت موجود نہیں ہے۔ نہ ہی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کچھ ہو رہا ہے، نہ ہی کچھ اور معاملات کے اوپر ریاست پاکستان، اس کے ادارے اور حکومت کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ تاثر بھی بالکل غلط ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے رہائی مل گئی۔ ان کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ اس رہائی کے بعد عمران خان صاحب اس ضمانت کے بعد بالکل رہا ہو سکتے ہیں، کیونکہ کلین سویپ ہو چکا ہے۔ جبکہ اس کے بعد اطلاعات یہ آئیں کہ 9 مئی سے متعلق کئی کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت یا تو خارج ہو چکی ہے، کسی مقدمے میں پولیس نے ابھی تک ان کی گرفتاری ڈالی نہیں ہے، لہٰذا معاملات دوسری طرف بھی جا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب، جن کا دعویٰ پہلے یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب 24 نومبر کو احتجاج کو لیڈ کریں گے، آج کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ تاثر کل سے دیا گیا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کس قسم کی، بالکل میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں خان صاحب کی ہدایت کے اوپر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، مذاکرات جو ہے وہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے، اور مذاکرات کے اس سوال کے جواب پہ کہ مذاکرات کس سے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو ہے طاقت کس کے پاس ہے۔ مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈیسیژن کر سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات جو ہیں آگے بڑھیں گے تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ سیلیبریشنز میں منتقل ہو جائے گا۔ سیلیبریشن ہوتی ہیں یا نہیں یہ تو 24 تاریخ کو پتہ چلے گا، لیکن فی الحال باخبر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی کسی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت کا جواب گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر جو کہ سینٹ میں موجود ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی، گزشتہ روز انہوں نے ہمارے ہی پروگرام میں کیا کہا ذرا سن لیجیے۔ جہاں تک تو ان مطالبات کا تعلق ہے جو وہ لے کے آئے ہیں سامنے، یا جو وہ 24 نومبر کے احتجاج کا محرک جن مطالبات کو قرار دے رہے ہیں، ان پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نان سٹارٹر ہے۔ حکومت کسی طرح کے ایسے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے جو خان صاحب کے ان خیالی، فرضی، تصوراتی، غیر حقیقی، غیر جمہوری مطالبات کے بارے میں ہم غور کر رہے ہوں اور ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا ہے۔ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے لیے معاملات آسان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، جناب سینیٹر فیصل واڈا صاحب، سینئر سیاستدان ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ واڈا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب احمد اویس صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ آپ کا احمد اویس صاحب۔ اور جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات خرم صاحب ہی بتا سکتے ہیں ہمیں بہتر طریقے سے۔ خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ احمد اویس صاحب، آج کلیم یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور نظر بھی آ رہا ہے توشہ خانہ 2 میں بھی عمران خان صاحب کی بیل ہو گئی۔ سلمان صفدر صاحب جو ان کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی ریاست کے جھوٹے بنائے کیسز کے میں یہ آخری کیس تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیز ہونا چاہیے۔ لیکن جو اطلاعات سامنے آ رہی ہے کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ اور بہت سے کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کی بیل کہیں ہوئی نہیں، کہیں پر وہ جوڈیشل پر ہے، کہیں پر وہ ابھی گرفتاری نہیں ڈالی گئی، اور بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کی رہائی ناممکن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے۔ یہ معاملہ کیوں سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کے نزدیک، اب جبکہ عدالتوں سے بھی ریلیف مل رہا ہے عمران خان صاحب کو؟ یہ اگر آپ بالکل پرسائزلی مجھ سے پوچھیں تو یہ عمران خان کا خوف ہے، اچھا، یہ جس کی وجہ سے یہ سلجھتا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اور یہ خوف کوئی وجہ نہیں ہے، حکومت کو ہے یا ہر جگہ پر یہ خوف داری ہے؟ یہ خوف جو ہے، جو اس وقت جو گٹھ جوڑ ہے نا جی، جو اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا، حکومت تو از اے چائلڈ آف اسٹیبلشمنٹ، لیکن اب برحال حکومت بن گئی، تو ان کا گٹھ جوڑ کی بنیاد بھی عمران خان کا خوف ہے۔ بس یہ انفارچونیٹ ہے، ویری انفارچونیٹ، لیکن اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر بیل ہو رہی ہے، ایک نارمل روٹین میٹر ہے، آپ بھی ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، آپ سمجھتے ہیں
کہ عدالت میں جب کیس بیل کے لیے جاتا ہے تو وہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ جج کرتا ہے کہ یہ بادیو نظر میں یہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ اس کو سزا ہونے کے چانسز ہیں، اور اگر چانسز نہیں محسوس کرتے ہیں تو وہ بیل گرانٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ 302 کا کیس ہو، مرڈر کیس بھی ہو۔ سر لیکن 9 مئی کے کہتے ہیں یہاں پر بھی 5-6 مقدمات ہیں جس پہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہے، کچھ اور مقدمات ہیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس نے ان کی گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی، وہ بھی ڈل جائے گی یا ڈل سکتی ہے مزید؟ جی ڈلے گی، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، ابھی بلکہ ایک اور پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے جی اب تو وہ بیل ہو گئی، اب تو آپ کو مبارک ہو۔ میں نے کہا نہیں، there is many a slip between the cup and the lip۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوشچن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں ایک بات، آپ کو بتاؤں یہ کہ بڑی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں 1.5 سال سے آپ بتائیے کہ عمران خان تو جیل میں ہوئے سو ہوئے، جی سینکڑوں لوگ جیل میں ہیں، جی، ٹرائل شروع نہیں کیا اب تک، کیوں؟ اس کیوں کا کوئی آنسر جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ insufficient evidence۔ اچھا، اب وہ اس کو کمی دکھانے کے لیے عوام کو دکھانے کے لیے وہ عطا ترڑ صاحب نے ویڈیو وہ دکھا دی اور کہ دیکھو جی یہ بھی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، ہم نے تو اس لیے بار بار کہا تھا کہ آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں تاکہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں پتہ لگا یہ لوگ کون سی پارٹی کے ہیں، کہاں کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے ہیں، سزا دو، نہیں ہے یہ تو آپ کی فیئر ڈیمانڈ ہے اور فرام دا ڈے ون رہی ہے۔ بٹ اف آئی موو اے لٹل فارورڈ، واٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ خوف عمران خان کا ہے سر، یا ظاہری بات ہے حکومت کا جواب تو خرم صاحب دیں گے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ خوف ہے عمران خان کا اور یہ سب کو ہے، مطلب حکومت کو تو ہے ہی ہے، یہ اور جگہ پر بھی ہے، اس لیے عمران خان کی ضمانت کوئی نہیں ہونے دیتے اور باہر بھی اس لیے نہیں نکلنے دیتے۔ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیں منیب صاحب، اس ملک کے اندر نا آپ اس کی ایبریویشن، اس کو سمرائز کسی طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ ادھر جیل سے لوگ ایوان میں گئے ہیں اور ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈر، خوف، ان بٹوین دا لائنز بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ملک کے اندر بڑا انوکھا نظام ہے اور اس کی آپ کیا مثالیں ہیں، آپ کو پتہ ہے جیل سے ایوان میں کون گئے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایوان سے لوگ پھانسی کے پھندے پہ کیسے گئے۔ یہاں بہت کچھ ہوتا ہے اور یہ تو نورہ کشتی ہے۔ اگر آپ اس نورہ کشتی کے اندر اگر آپ اپنی پرفارمنس نہیں دیں گے تو جو پہلے باہر نکلے ہیں، جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ کیسے رہیں گے؟ عمران خان صاحب کو تو میں کہہ رہا ہوں سب کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، کسی کو ریلیف مل رہا ہے، کسی کو اقتدار مل رہا ہے، کسی کو نوٹ مل رہی ہے، کسی نہیں مل رہا کچھ، تو عمران خان صاحب کو نہیں مل رہا اور وہ ملے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ جو پرفارمنس، دیکھیے نورہ کشتی ہے نا سر، جو کمپرومائز لوگ ہیں۔ دیکھیں اب آپ کو میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، صرف پاکستان میں نہیں، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر 2 سیاستیں ہوتی ہیں۔ ایک، جب بہت لیڈر پاپولر ہو، جیل میں ہو، تو اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، اس کے خاندان، رشتہ دار اور اس کے قریب کے لوگ، یا اس کی لاش پہ سیاست ہوتی ہے۔ یہ آپ نے 50-60 سال کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ جو دنیا میں نہیں رہتا اس کی بھی پاپولیرٹی کے اوپر لوگ سالوں سال سیاست کرتے ہیں، یا جو جیل میں ہوتا ہے اس کے اوپر سال کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو پی ٹی آئی جو پنٹر ہیں سارے بیٹھے ہوئے، جو کمپرومائزڈ ہیں، جو ان کے بہت قریب 7 سے بھی زیادہ قریب لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ نہیں سوال آرمی کا تو سیکنڈری ہے۔ مائی ڈیئر واٹر صاحب، اس کو ذرا کلیئر کر دیں کہ اس وقت جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دیتے، لیکن جو پی ٹی آئی کا تاثر ہے وہ یہ کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ باہر نہیں آنے دیتی عمران خان کو۔ سر دیکھیں، وہ اگر یہ باتیں نہیں کرے گی اچھی میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کا یا نون لیگ کا تو سیکنڈری ہے، پرائمری تو پی ٹی آئی خود ہے۔ پی ٹی آئی خود جب تک مخلص نہیں ہوگی اس آدمی کے ساتھ، وہ آدمی نکلے گا۔ یہاں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں مل رہا، باقی جتنے چاہتے ہیں وہ ریلیف کر رہے ہیں، سی ایم شپ چلا رہا ہے، اپوزیشن لیڈرشپ چلا رہا ہے، باقی جو پنٹر ہیں وہ چل رہے ہیں، کوئی سر فہرست ہے ہی نہیں، کوئی اسلام آباد میں نہیں، کوئی لاہور میں نہیں، کوئی کراچی میں نہیں، کوئی سندھ میں نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بیرون ملک ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ پاگل پنا نظر نہیں آ رہا کہ لوگ عمران خان کو پیار کرتے ہیں، لوگ عمران خان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں؟ عمران خان کے ارد گرد جو بھی لوگ تھے، ہم جیسے بھی جو تھے، تو وہ ہم کو لیڈر تھوڑی تھے، ہمیں تو اس کی وجہ سے ووٹ پڑا تھا۔ آج ہمیں اپنی جو تھوڑی بہت 1% سیاست کر لیتے ہیں، اس سے تھوڑا بہت اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن ہم تو لیڈر نہیں ہے نا سر۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے
یہ نورا کشتی ہے جو وعدے کر کے باہر نکلے ہیں, انہوں نے کوئی ڈیلیوری دینی ہے, اور ڈیلیوری کے اندر آپ اچھی خبریں ہوئیں گی, اس چیز کو, اس اچھی خبروں کے بیسس پہ آپ کو آگے دھرنے سے ریلیٹڈ چیزیں مل جائیں گی. اور اگر دھرنا بھی ہو گیا تو وہ بھی فلاپ دھرنا ہے, وہ بھی پانی کا بلبلا ہے. تو مطلب دونوں طرف جیت ہی جیت ہے نا. اب وہ جیت پی ٹی آئی والوں کی آپ ڈال دیں, وہ جیت آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈال دیں, وہ جیت آپ نون لیگ کی ڈال دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. وہ جو آپ کا انالیسس ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا اس کی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے. بٹ میں ذرا خرم صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر, یہ بڑا سیدھا سادہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ ہے. آپ کیونکہ ظاہری بات ہے اس بینیفیشری ہیں اس تناؤ کے جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ہے, لہٰذا آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان باہر آئے. اور ابھی کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا جی کہ کوئی امکان نہیں ہے ان کے باہر آنے کا, اور بہت سے کیسز ہیں. یہ اسی لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں عمران خان کو, یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے. کیسز تو سب کے اوپر بنے, بیلز بھی ہوئیں, سزائیں معطل ہوئیں. آج کیا آپ اس امپریشن کو شیڈ آف کر سکتے ہیں کہ جی نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کی کسی بیل کے نہ ہونے سے یا ان کے جیل میں رہنے سے؟ جی, سب سے پہلے تو ہم بینیفیشری ہیں اس 69% ووٹ کے جو پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو ڈالا اور پی ٹی آئی کو نہیں ڈالا. ان کو 31% ووٹ ڈالا. تو جو 69% ووٹ ڈالا ہے پاکستان کے عوام نے, ہم اس کے بینیفیشری ہیں الحمدللہ, جس کی وجہ سے حکومت میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں جن کو اس ووٹ میں حصہ ملا تھا, تو بینیفیشری تو ہم ہیں اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کے بینیفیشری ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بانی انتشار ہیں وہ عدالت کے حکم پر جیل میں ہیں, اور جب عدالت حکم دے دے گی تو وہ رہا ہو جائیں گے. اب اس میں جو بہت سارے کیسز پینڈنگ بھی ہیں, اب اگر یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی وہ چونکہ بانی انتشار ہیں تو لہذا سارے کیسز بند کر دیے جائیں, تو یہ بھی نہیں ہوگا. ابھی بھی یہاں تک تو بات درست ہے کہ مئی 9 کی پروسیکیوشن میں بہت تاخیر ہوئی ہے, لیکن وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا بڑا بھیانک واقعہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے پوری طرح حملہ کیا, متشدد حملہ کیا, آگ کے ساتھ حملہ کیا, ڈنڈوں کے ساتھ حملہ کیا, اور کوشش کی کہ پاکستان کی ریاست کو تاراج کیا جائے. ناکام ہوا الحمدللہ, لیکن اس کا جواب ابھی تک دینا باقی ہے. اور زیادہ چیلنج آئی تھنک بہتر سوال یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے اگر ابھی بھی کوئی کمی ہے اس سارے معاملے میں, اسے فوری طور پر دور ہونا چاہیے. جن لوگوں کے خلاف جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہے انہیں انشاءاللہ ہم رہا کریں گے, لیکن جن کے خلاف ہیں اور بانی انتشار کے خلاف ہیں انہیں سزا ملے گی اور عدالت سے ہی ملے گی. سر 1.5 سال ہو گیا ہے, سزا بالکل ملنی چاہیے, جن کے خلاف ثبوت ہے لازمی ہونی چاہیے سزا. بٹ سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جمعرات تک کا وقت دیا ہوا ہے کہ آپ سوچ لیں, کل تک کا بلکہ وقت ہے آپ کے پاس, کل جمعرات ہی ہے, کہ وہ احتجاج کریں گے 24 کو یا نہیں, آپ ان کے مطالبات مان لیں. کوئی ایک مطالبہ ماننے پر بھی آپ رضامند نہیں ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ کی باتیں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں. اس سیاسی مسئلے کا تو کوئی پھر حل نہیں ہے. اول تو دیکھیے, میری صرف گزارش ہے کہ یہ جو انتشاری جتھا ہے یہ ریاست کے گلے پر پرتشدد احتجاج کی چھری رکھ کر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے مطالبات منوا لیں گے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا. یعنی ان کے پاس اور یہی دھمکی دے رہے ہیں نا کہ جی ورنہ نہ کیا تو ہم احتجاج کریں گے. تو لہذا یہ جو ریاست کا بلیک میل ہے یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی ہونے دیں گے. گفتگو کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ جن لوگوں کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں انہیں رہا کرنے کے بارے میں آپ سے گفتگو نہیں کریں گے, آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جہاں اصل طاقت ہے ہم وہاں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ سے تو وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو بس پھر اپنا احتجاج جاری رکھیں اور جن سے بات کرنی ہے وہ کرتے رہیں. ہماری ذمہ داری میں یاد کرا دوں, صرف احتجاج کرنے والوں کا حق نہیں ہے. پاکستان کے شہری, ان کی جان, مال, کاروبار, روزگار, تعلیم, صحت کا جو معمول کی زندگی ہے اس کا دفاع اور اس کا تحفظ بھی اتنا ہی بڑا آئینی حق ہے ان کا اور ہمارا فرض ہے جتنا کسی احتجاج کرنے والے کا. تو لہذا ہم اپنے جو ہمارے فرائض ہیں جو ووٹ کے ساتھ ہمیں ملے ہیں, جو طریق انتشار ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ ووٹ کا مطلب صرف احتجاج کرنا ہے. ان کے ذمے جو ڈیوٹی ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کی, وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں. وہ 81 کروڑ روپے ایک دن کے احتجاج پر سرکار کا خرچ کرتے ہیں, اس میں اہلکاروں کے پیسے شامل ہیں, سر وہ جو ڈاکیومنٹ پھیر رہے ہیں وہ تو فیک ہے,
اس کو تو نہ ذہن میں رکھیے گا, وہ تو نہیں, فیک ڈاکیومنٹ ہے. میں اسی لیے میں نے اس کے جو ہے مندرجات کا ذکر نہیں کیا, لیکن وہ جو 25 گاڑیاں پکڑی گئی تھی وہ تو آن سائٹ موجود تھی نا, وہ تو فیک, وہ تو گتے کی گاڑیاں نہیں تھی. وہ بالکل تھی, وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا, وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا. تو دیکھیے یہ جو طریقہ کار ہے کہ ووٹ کا مطلب صرف احتجاج اور انتشار اور حملہ آور ہونا نہیں ہے, پاکستان کی عوام کی خدمت بھی ہے. لہذا ہمیں تو اس بات کا احساس ہے اور ہم وہ کریں گے. وہ اپنا احتجاج کرتے نہیں, کیونکہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, کسی بھی سیاسی قوت سے, اس سے تو پھر جو مقتدرہ ہے اس کی طاقت میں وہ اضافے کا باعث بن رہے ہیں. بالکل, وہ اضافے کا باعث کیا, وہاں اضافہ, وہاں طاقت ہے. بٹ میں اس سے پہلے کہ میں احمد اویس صاحب کے پاس جاؤں, کیونکہ آج دوسری ملاقات تھی گنڈا پور صاحب کی. واڈا صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ سر وہ بار بار آج بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کریں گے جن کے پاس طاقت ہے. سر 4 مطالبات ہیں واڈا صاحب, کوئی آپ ہی سفارش کر دیں, کوئی ایک آدھا ہی منوا دیں. دیکھیں منیب صاحب, آپ نے اگر نان سٹارٹر رکھنا ہے چیزوں کو, دیکھیں یہ کون ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ کیسے گنڈا پور صاحب اچانک سے ان کی اتنی ایکسیسیبلٹی ہو گئی ہے کہ وہ آ رہے جا رہے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. تو سمجھیں نا ان سب چیزوں کو, جو میں آپ کو نورا کشتی کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے کہ کون کس طرح وہ اجازت ہے, وہ کیا لے کے جا رہے ہیں, وہ بانی کی کیا بات لے کے آ رہے ہیں. بانی آخری کال دے رہے تھے اور آخری کال سے وہ بات چیت پر آ گئے ہیں, چاہے وہ طاقتور سے کرنا چاہتے ہیں, کس سے بھی کرنا چاہتے ہیں. ایک دم یو ٹرن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی گمراہ ہے اس پورے کھیل کے اندر, وہ ہے عمران خان صاحب. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کھلونے بنے ہوئے ابھی اور سب ان کا کھیل رہے ہیں. ان کے اندر رہنے میں ان سب کا فائدہ ہے, ان سب کا, کن کا, پی ٹی آئی کے اندر جو مزہ کرے. نون لیگ کا تو ڈیفینیٹلی ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ آپ ایک آدمی کو سلاخوں کے بیچ میں رکھ کے پھانسی بھی چڑھا دیں. بالکل تو نہیں پاسبل نا. بالکل ٹھیک ہے, جب پاسبل نہیں ہے تو ان سب اس پاسبلٹیز اور امپاسبلٹی کے بیچ میں رستہ نکالنا ہے. یہ رستہ صرف ایک ہی آدمی نکال سکتا ہے, وہ ہے خان صاحب خود. کیسے سر؟ اب ان کی آنکھ کی پٹی پالیسی چینج کریں سر, پالیسی چینج کریں سر, کیا کریں؟ 100% پالیسی چینج کریں, ہر چیز اپنے ہاتھ میں نے, ایک سٹیپ پیچھے ہو اور ڈائریکٹ آئے. جب تک یہ جو سائیڈ لائنز پر ہیں, یہ سائیڈ لائنز میں تو ابھی میں تو 2.5 سال پہلے کہہ رہا تھا سر, جب خان صاحب چاند پہ تھے اور پارٹی آسمان پہ تھی, میں نے تو کہا تھا یہ سب کچھ ہوگا, کیونکہ یہ لوگ تھے اس وقت تو خان صاحب سننے کو بھی تیار نہیں تھے. مزید خان صاحب کے لیے اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں سے واپسی اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے. تو اس جگہ سے آنے سے پہلے پارٹی کے بارے میں لوگوں کا پتہ کہ چل جانا چاہیے خان صاحب کو. اگر لیڈر کوئی نہیں سمجھ کہ اس کا کیا ہو رہا ہے تو پھر وہ لیڈر کس نام کا ہے. نمبر 2 یہ کہ جی آپ مکمل کر لیں. جی بتائیں. جی میری کریں سر. جی واڈا صاحب گزارش یہ, کل آپ کی پریس کانفرنس بڑی معنی خیز تھی. آپ نے کہا یہ کر رہے ہیں, یہ وہی جو آپ نے آج کہا کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. آپ نے کہا بات جو انڈر گراؤنڈ چل رہی ہوتی ہے, سر وہ بات انڈر گراؤنڈ کس سے چل رہی ہوتی ہے؟ حکومت تو کہتی ہے ہمارے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے آپ مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں, آپ بتا دیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ دیکھیں سر, حکومت کے کچھ سلیکٹڈ حصے ہیں, وہی برج کا کردار ادا. جیسے گنڈا پور جو ہے وہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا, عمران خان اتھارٹی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تو آربیٹریٹر ہوتا ہے نا, جو میسنجر ہوتا ہے. فور ڈائریکٹ براہ راست تو نہ کر رہی ہے, نہ کوئی نیگوشیٹ کری. اور نیگوشیشن میں مانگ کیا رہے ہیں, مانگ سنے کیا ہے, مانگ یہ ہے کہ جی آپ 26ویں امینڈمنٹ رول بیک کر دیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو 27ویں کی بات کریں, بھائی 26ویں تو ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں. کبھی چوری ہوا, ڈاکہ ڈالا ہوا, ووٹ لیا ہوا, لیگل انلیگل, کیا ہم نے 18 مینڈیٹ واپس کیا تھا جب تک ہمیں نکال کے باہر نہیں پھینکا تھا؟ تو کیا مینڈیٹ چھیننے والا, لینے والا, ووٹ سے آنے والا, لیگل انلیگل, آپ کو مینڈیٹ دے دے گا یعنی کہ آپ کو دے دے؟ ٹھیک ہے. نمبر تیسری چیز یہ کہ سب کو رہا کر دے, یعنی کہ سب کی رہائی تو خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے نا. سب کی رہائی تو شام میں مجھے خود چیخ رہے کہ میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, عمر چیمہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اعجاز چودھری کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو دیکھیں ظلم تو پارٹی کے اندر ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نا, گنڈا پور اور جتنی ایکٹیو ٹیم نظر آ رہی ہے جو صرف میڈیا تک حد تک کی ہے, اور جتنے بھی کفن باندھنے والے جو ان کے لیڈران ہیں, وہ کسی کو آج تک تیمارداری کے لیے پوچھتے کہ سب کچھ چھوڑے. خان صاحب کی سگی دونوں بہنوں کو آج تک پارٹی کے اندر کوئی جیل میں ملنے نہیں گیا. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے لیڈر کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں سر, جہاں ہم نالائکی کی بات گورنمنٹ کی کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے جو انر سرکل ہے
جو آج کل باپ بنا ہوا ہے اور کسی وجہ سے باپ بنا ہوا ہے جی اندر خانے، ان کو بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی سر. یہ آپ دیکھ لینا. آج جو مروت نے بات کی ہے اس کو آپ ہلکا نہ لیجیے گا. ٹھیک ہے وہ کے پی کے کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری مشینری، یہ سارا پیسہ جو آرگنائز کرنے کے لیے چیزیں لگ رہی ہیں وہ کون لا رہا ہے؟ میرا باپ تو نہیں دے رہا وہ پیسے، کوئی باہر سے ہی فنڈنگ نہیں آ رہی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جی، یہ بحث جاری ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. احمد ویسے میں ذرا کوئکلی اس کے اوپر ریفلیکٹ کیجئے گا. باڈا صاحب نے تو خیر بڑا تفصیل سے بتا دیا. آج بھی ابھی بھی گنڈا پور صاحب کا بیان یہی ہے جی کہ ہم عمران خان صاحب کی رہائی سے معاملہ شروع ہوگا اور اسی سے پھر آگے بڑھے گا اور مطالبات ہم منوائیں گے. ود آل دس گوئنگ آن سر، یہ مطالبات تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ واڈا صاحب نے بھی کہا، حکومت نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ نان سٹارٹر ہے، اور اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر کر کے دیکھ لیں. حکومت تو کچھ آفر نہیں کر رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ واڈا صاحب نے کافی تفصیل سے بات چیت کی ہے. جی ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا، واڈا صاحب کا تھوڑا سا پیسمسٹک ایٹیچیوڈ ہے اور تھوڑا سا نیگیٹو بھی ہے، اور بہت ساری حقائق شاید ان کو وہاں جاتے آتے ہیں ان کو معلوم بھی ہوں گی، جس کی بنیاد پہ وہ باتیں کرتے ہیں. جی اور اس میں کچھ حقیقت پسندی بھی یقیناً ہوگی ان کی گفتگو کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، ان بیسس کے اوپر آپ کمپلیٹ اسیسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تک بہت ساری چیزیں کنفیوزڈ ہیں. جیسے وہ اس نے کہا تھا نا، چرچل نے کہا تھا جی کہ وہ the mystery it's wrapped and riddled inside an enigma. جی تو وہ ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو انڈسکورڈ ہیں وہ منظر عام پہ آ جائیں گی. شاید اس سے پہلے ان کے علم میں کوئی آئی ہوں، کچھ ابھی نہیں آنے والی. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ان سے بات چیت جو ہے، جو حکومت ہے، یہ کوئی سیاسی حکومت تو ہے نہیں. جی یہ تو ایک پپٹس ہیں جن کی سٹرنگ پل کریں گے تو یہ آگے سے ناچیں گے بھی، بات بھی کریں گے، بولیں گے بھی. جتنا کہا جائے گا بولیں گے، اس سے آگے بول نہیں سکتے ہیں. ان کی تو وہ حیثیت ہے. اس لیے وہ عمران نے جو کہا ہے تو رائٹلی سیڈ اٹ. اور یہ خود بھی کہتے ہیں بار بار کہ ہم تو یہ پارٹی بین کرنے کے فیصلہ کر چکے ہیں، ہم تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ 9 مئی کے واقعات جنہوں نے کیے تھے، بار بار وہ کئی دفعہ کہہ چکے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ حکومت میں جب آئے ہوتے ہیں تو آپ کو میگنینیمٹی دکھانی ہوتی ہے. تو میں ایک بات میں یہ بات ختم کر دوں، اگر جیسے ابھی انالیسس کر رہے تھے خرم صاحب جی کہ جی ہاں یہ سب سے بڑی پاپولر پارٹی نون لیگ جس کو 79% ووٹ ملا اور پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا، تو ایک بات اگر کہہ دیں تو بات میرے خیال میں نہ عمران خان بول سکیں گے نہ کوئی اور بات کر سکے گا کہ الیکشن آڈٹ کروا لیں. سب متفق ہو کے اس بات پہ ایگری کر جائیں ٹھیک کہ ہے. الیکشن آڈٹ کروا لیں. اچھا سر، ان کو تو خطر ہی کوئی نہیں ہے سر. کیونکہ لیکن فی الحال جو بنیادی چیز ہے عمران خان صاحب کی رہائی ہے. ابھی واڈا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب ہیز ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اگر آپ نے کچھ چیزیں درست کرنی ہے. لیکن یہ فرکشن تو اس طرح جاری رہے گی. اگر یہ ڈیمانڈز ہوں گی تو نہ حکومت ماننے کے لیے تیار ہے، اور آئی ایم شور واڈا صاحب بڑے ویل انفارمڈ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھوتا تو خوب میں رہے گا. تو دیکھیے نا، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اس لیے بھی نہیں مانے گی کہ وہ میرے نزدیک میرا پرسیپشن یہ ہے کہ وہ عمران خان کا خوف ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ ایک وجہ ہے. لیکن اگر ان دی وائٹل انٹرسٹ آف نیشن کوئی اسٹیپ لینا ہے تو یہ بڑا اسٹیپ ہے. یہ کہیں کہ الیکشن آرڈر کروانے ہیں، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، سب ایگری کر جائیں گے اس کو. وہ تو واڈا صاحب نے کہہ دیا کہ لیگلی جیسے بھی آیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوتا، نہ 26ویں ترمیم واپس ہوتی ہے. نہیں، واپس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جب غلط آیا ہوتا ہے تو سب واپس ہوتا ہے. اور دوسری بات ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہو گیا 9 مئی کا. بھائی اس سے تاریخ کا بہت بڑا واقعہ تو سپریم کورٹ کے اوپر حملے کا ہوا تھا. اس سے بڑا بہت ادارہ تھا، تھرڈ پلر آف اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ. یہ تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیے کہ ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں تو ان کے نزدیک جو ہے وہ عدلیہ کی حیثیت نہیں ہے. اسی وجہ سے عدلیہ کو انہوں نے اپنے تھم کے نیچے رکھ لیا لا کر. ٹھیک ہے. تو آئین کی جب بھولیا بگاڑ دیں گے، فاشزم پاکستان کے اوپر رول کرے گا تو ڈسپوٹک رول کے اندر تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. اور وہاں پہ جس کا جو زور آئے گا وہ اپنا استعمال کرے گا. جو طاقت بروٹل
ان کے ہاتھ میں یہ استعمال کریں گے. اب تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اگر حل کرنا ہے تو حل کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے آڈٹ ہو جائے. باڈا صاحب آئی نو یو ہیو ٹو لیو, بٹ میں خورم صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے ذرا لاسٹ کامنٹ چاہوں گا کہ سر یہ واپس بھی ہو رہا ہے نا, ڈکیتی ہوتی ہے, مال مطلوب کا واپس بھی ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو خود سیاست بھی کرتے ہیں, تھانہ کچہری بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ احمد ویسا وکیل ہے, ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چوری ہو تو پھر واپس بھی کی جاتی ہے, پکڑی جائے تو. دیکھیں سر میری بات سنیں, میں بڑی ان کی قدر کرتا ہوں بات کی, پرنسپل لوگ ہیں, پرنسپل ان کی باتیں ہیں, لیکن یہاں نا جب ڈکیتی ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار اب سامان تو ملنا نہیں ہے, تو پھر کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو چھوڑو بس جانے دو, جب تک آپ ڈکیتی والے کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑے گردن نہ مروڑ دیں. تو ہم نے بھی اقتدار نہیں چھوڑا تھا. ایسا نہیں کہ ہم 2018 میں فرشتوں کی فوج تھی, ہم بھی, ہمارا بھی آر ٹی آئی سسٹم میں نیچے بیٹھا تھا تو بہت سارے اٹھے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے, اگر یہ فارم 47 کی چوری کی گورنمنٹ ہے, بالکل ہے, تو ہماری بھی گورنمنٹ چوری کی تھی. اچھا, اب وہ ضرور بات ہے کہ 13 میں بھی تھی نا, پھر 8 میں بھی تھی, 13 میں بھی ٹھیک تھی, ہے, 18 میں نہیں 100%, اور آگے بھی آئے گی, ایسی ہی آئے گی. چوری تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر منیب بھائی جب تک رہے گی جب تک 100 سال کی ڈیموکریسی کا ٹائم پورا نہیں ہوگا. ہماری تو 100 سال کی ڈیموکریسی نہیں ہے, آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے. اگر آپ کے ایسے اگلا الیکشن بھی ریٹ نہیں ہوگا تو ہوگا, کم ہوگا, پھر اس سے کم ہوگا, پھر اس سے کم ہوگا. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیرٹی ویو تھی, ان کے پاپولیرٹی ویو نہیں ہے. ڈفر وہ بھی تھے, ڈفر یہ بھی ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, خود بھی شامل ہوں. تو مقابلہ جو ہے وہ نالائق اور نااہلوں کا ہے اور ایکسپائرڈ لوگوں کا ہے. فرق کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیے بھی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, اس میں بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. آپ خرم دستگیر صاحب ہیں, سعد رفیق صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, پرویز رشید صاحب ہیں, یہ سیریس چہرے کہاں ہیں؟ ان کی بات کو کوئی ویٹیج دینے کو تیار ہے, صحیح ہو غلط ہو, سچ ہو جھوٹ ہو, پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ خرم دستگیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, 69% پاپولیرٹی ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی بات نہیں کر سکتے, اینڈ ہی ڈز ناٹ کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ آلسو, بٹ ڈیفینیٹلی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنی الیکشن میں شکست کو قبول کیا, سعد رفیق صاحب کی طرح, انہوں نے بھی کوئی, میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں خرم دستگیر صاحب اور میرا سیاسی اختلافات ہمیشہ رہتے تھے جب میں ہی پارٹی میں تھا, بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور پارٹی ایون یو نو 500% that the party is gone, done and it's full of duffers. بٹ میں خرم دستگیر صاحب, رانا ثناء اللہ, پرویز رشید, عرفان صدیقی, خاقان عباسی, چودھری نثار, محمد زبیر, یہ سب لوگ جو ہیں بڑے پارٹی کے سیریس لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ ہر پارٹی کے اندر سے برے اور گندے لوگ ہی ہیں, ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے اچھے لوگ ہیں, پی ٹی ایم میں بہت سارے اچھے. احمد اویس صاحب ہیں, اچھے آدمی ہیں, ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. میرا ان سے کوئی تعلق پارٹی کے اندر دوران بھی نہیں تھا کہ میں بہت ان کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھا, بہت دوستی تھی, لیکن احترام ہے ان کا. لیکن یہ ہے مخلص آدمی. اب علی محمد خان ہے, مخلص آدمی ہے. آپ الٹا بھی مجھے کر دیں, اس سے میری ہیٹریسی بھی ہو جائے, لڑائی بھی ہو جائے, میں کہوں گا ٹھیک آدمی, بالکل ٹھیک آدمی. باقی تو سب مکار کلندر چلندر والے لوگ ہیں. اور مجھے آپ بتائیں نا کس طریقے سے نوکروں کی طرح پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھپے دار ہیں, یہ پیدا گیر ہے پی ایم ایل این والے, یہ ٹھپے دار ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, یہ کون لفظ بولتے تھے ان کے لیے. سر نوکروں کی طرح پی ٹی آئی کھڑی ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جو 5000 آدمی نے اسے نکال دیں گے چاہے 20 سال پرانا ہو. نوکر ہیں ہم, مطلب میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, ابھی ہوتا تو کھڑا ہو چکا ہوتا, لیکن سب نوکر بن گئے نا. اب جو وہ لائن ٹو کرے گا, اقتدار کے مزے بھی وہ لے گا. عمران خان کو جیل میں رکھنے میں تو سبھی کا فائدہ ہے, عمران خان کو جیل سے بھی آگے لے جانے میں سب کا فائدہ ہے, کیونکہ ان کی سیاست چمکتی رہے گی, اقتدار چمکتا رہے گا, پیسہ چمکتا رہے گا. پہلے اپنے اندر صفائی کریں, پھر آپ نون لیگ کی باری کی بات کریں گے, پھر ہم تیسری چوتھی پانچویں بات کریں گے. فیصل واڈا صاحب آپ کا بہت شکریہ. خرم دستگیر خان صاحب اور احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. مجھے کوئی بات سلجھتی بھی نظر نہیں آتی, لیکن آپ حکومت ہیں. ابھی احمد اویس صاحب نے کہا حکومت میگنانیمٹی بھی شو کرتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ الیکشن کا آڈٹ کروا دیں, کوئی ایک چیز تو دے نا تحریک انصاف کو. سر آپ کیونکہ سیاست کے اندر ہیں, ہلکے کی سیاست کرتے ہیں, سر وہ ایک کوئی نا تھوڑا سا سیف ایک فیس سیونگ بھی دی جاتی ہے. لیکن آپ سرے سے جب انہیں کہیں گے کہ یار آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, 4 ڈیمانڈز ہیں, ساری نان سٹارٹر ہیں, ہم نہیں بات کر رہے آپ سے, یا جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں پھر انہی سے کریں. سر بات چلے گی نہیں آگے. خرم صاحب دیکھیے, میگنانیمٹی تو شہباز شریف نے بہت دفعہ دکھائی ہے, لیکن یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ جی ہم نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے,
تو اس سے تو پھر یہی واضح ہے کہ تحریک انصاف کا مقصد پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی سربلندی دور دور تک نہیں ہے منیف صاحب. یہ جمہوریت نہیں چاہتے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے جس طرح پہلے کندھوں پر چڑھ کر آئے تھے دوبارہ ان کے کندھوں پر چڑھ کر آنا، یا دوبارہ چاہتے ہیں، جو آئی تھنک زیادہ لفظ بہتر ہوگا، کہ جس طرح پہلے گود میں بیٹھے تھے اب دوبارہ گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں. تو لہذا جمہوریت تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے. اور میں واضح کر دوں، جس 69% کا میں نے ذکر کیا ہے وہ الیکشن 8 فروری کے الیکشن کے ووٹوں کا تناسب ہے جو پی ٹی آئی کو نہیں پڑا تھا. اس میں مسلم لیگ نون کے 24% ہیں، دوسری جماعتیں شامل ہیں. پی ٹی آئی کو 31% پاکستانیوں نے ووٹ دیے تھے. تو لہذا 69% جنہوں نے نہیں ووٹ دیے بانی انتشار کو، وہ اس کے ہم بینیفیشری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ عوام کا ووٹ ہے. تیسری بات جو ہے کہ یہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست، کہ ہم سب ان کی جو ہے وہ مطالبات پر ڈگڈگی پر جو ہے ہم ناچیں گے، یہ نہیں ہوگا منیف صاحب. یہ کیونکہ یہ بات بھول گئے ہیں. سنیے نا جی، سنیے اویس صاحب، سن لیجئے. 2013 کا الیکشن واحد الیکشن ہے جس کا ان کے مطالبے پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آڈٹ ہوا تھا، اور ان کے سارے دعوے سارے نعرے جھوٹے ثابت ہوئے تھے. اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اس میں لوکل بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، لیکن الیکشن کا مینڈیٹ کہیں نہیں ہوا نا جی. ہوا، آپ یہ تو تسلیم کریں نا کہ ہوا، اور اس کے اندر کوئی بھی سسٹمیٹک ریگنگ پی ایم ایل این کے فیور میں ثابت نہیں ہوئی. یہ کہتے تھے ہمارے پاس ویگنے بھر بھر کے ثبوت ہیں، وہ سارے ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ردی ثابت ہوئے اور ان کے پاس کچھ نہیں نکلا. تو لہذا یہ جو طریقہ کار ہے کہ جی ہم یہ کہیں گے تو ہم مان جائیں گے، اس 2013 کے الیکشن کے آڈٹ کے بعد کیا یہ رکے؟ یہ نہیں رکے، کیونکہ 15 میں یہ آڈٹ ہوا، ٹھیک 1.5 سال بعد یہ اسی طرح جس طرح آپ دوبارہ آج کل دھمکی دے رہے ہیں، یہ اکتوبر 2016 میں خیبر پختونخوا کی گاڑیاں، ہتھیار، پولیس آنسو گیس لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ہم نے ان کو اٹک پل پر پسپا کیا تھا. تو لہذا یہ تو صرف چند دن کے لیے آڈٹ ہوگا، اس میں یہ پھر جو ہے ان کے کاغذات ردی ثابت ہوں گے. 9 مہینے ہو گئے الیکشن ہوئے ہوئے، ابھی تک پاکستان کی کسی عدالت پرانی باتیں جو ہیں طرح کا کوئی ثبوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پالیسی معافی تو ابھی دیکھنے حالات کیا ہیں، ہم نے کیسے آگے نکلنا ہے. تو لہذا آپ ثبوت پیش کرتے تھے 9 مہینے میں، ابھی تک کسی عدالت میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہماری پٹیشن لگتی نہیں ہے. مائی ڈیئر خرم صاحب، وہ کہتے ہیں ہماری پٹیشن لگتی نہیں ہے. ان کے مطابق آپ نے عدلیہ کو بھی اپنے انگوٹھے کے نیچے کر دیا ہے. آپ نے تو پورے نظام کو تلپٹ کیا اپنے قابو میں، شکنجے میں کر دیا ہے مقتدرہ کی مدد سے. دیکھیے جی، 16 مہینے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کی بیل کی تاریخ نہیں لگی، اور جب لگی تو ابھی تک کہا نا جی، کسی نے کہا کہ دیکھیں بڑا ظلم ہو گیا. تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے ججز نے لکھا تھا کہ ہیومن رائٹس ہیو بین ٹریمپلڈ. بانی انتشار کی حکومت تھی، اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے شہریوں کے جو آئینی حقوق ہے ان کو کچلا گیا ہے، وہ آپ کے دور میں کچلا گیا تھا. تو لہذا یہ کہنا کہ جی عدالت اس وقت ایسی تھی اور آج ایسی ہے، عدالتیں جیسی تھیں ویسی موجود ہیں. انہی عدالتوں سے ہم سب نے انصاف لینا ہے، اور انہی عدالتوں میں پھر عرض کروں گا 9 مہینے ہو گئے، ابھی تک یہ سسٹمیٹک ریگنگ، نیشنل سسٹمیٹک ریگنگ کا ایک ثبوت، ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش نہیں کر پائے. فارم 45-47 میں ڈسکریپنسی ہے، دیٹ از انف ایویڈنس. جی نہیں، دیکھیے یہ فارم 47 نقلی بنا کر گلے میں پین لینے سے ثبوت نہیں ہو جاتا، کہنے سے ثبوت نہیں ہو جاتا. ثبوت تو عدالت میں جا کر ہوگا. اور میں یہ بھی یہ کہہ دینا کہ جی صرف ہمارے 4 مطالبے ہیں، یہ 4 مطالبے اگر چاروں مان بھی لیے جائیں تو یہ صرف اپیزمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ اگلے دن ایک 5واں مطالبہ لے کر آئیں گے کہ جی پھر ہمیں وزیر اعظم بھی بنا دیں. دیکھیے تشدد احتجاج کی دھمکی کی بنیاد پر ریاست بلیک میل نہیں ہوگی. احمد اویس صاحب، یہ معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ کیونکہ ذرا عوامی سٹائل کے، وہ کہتے ہیں تڑی کے اوپر نا تڑی لگا کے کسی کو کہ ایسے کر دیں گے، آپ بندے نکل آئیں گے، 5 لاکھ آ جائیں گے، 10 لاکھ آ جائیں گے. ایسے نہیں مطالبات منظور ہوتے. سر مجھے بتائیں پھر کہاں حال نکلے گا؟ نہیں، میں ہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا، یہ تو اس انداز میں آپ پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اگر اس طرف جائیں تو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی،
اس 16 مہینے کی حکومت میں 2 کام کیے انہوں نے جو جس کی تباہی ہم بھگت رہے ہیں اس وقت، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے 2 پرون اٹیک تھا پاکستان کے اوپر جو ان کے تھرو کامیاب ہوا. شیٹر دی اکانومی آف پاکستان اینڈ ڈسگریس آرم فورسز ان دی آئی آف پیپل آف پاکستان. یہ 2 کام کروا کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اس کے بعد شیکسپیئر نے جیسے کہا تھا نا کہ ایول دیٹ مین ڈو لیو آفٹر دیم گڈ از آفٹ انٹرڈ ود دیئر بونز. وہ کیفیت میں ہم مبتلا ہیں اور بھگت رہی ہے پوری قوم. نہیں بٹ میں اگر اس کو ذرا تھوڑا سا سمپلیفائی کر دوں سر، یہ 4 ڈیمانڈز ہیں احمد عبید صاحب، جو 3-4 ڈیمانڈز ہیں نا، ابھی بھی گنڈا، میں دوبارہ اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں گنڈا پور صاحب، انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی رہائی سے شروع ہوگی، ہم عمران خان کو مایوس نہیں کریں گے، اگر آپ حق لینا چاہتے ہیں، مطلب الجہاد الجہاد کے نعرے بھی لگ گئے ہیں. سر ان کی پوزیشن غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ماننے کو تیار، وہ نہیں آپ کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کرنے کو تیار. عمران خان صاحب کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ کیا ریاست سے تناؤ، لڑائی، احتجاج، آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہوگا؟ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے 24 نومبر کے احتجاج سے؟ دیکھیے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ کوانٹم آف ایجیٹیشن جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. یہ چیزیں یہ جب ایک طرف اگر بروٹل فورس استعمال ہو رہی ہے تو دوسری طرف عوام کی طاقت استعمال ہوگی. اب اس میں جو ہے جیسے وہ حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تہی تھا. تو یہ کیفیت ہے نا. اب یہ تو ابھی ہیومن سائیکالوجی کو آپ یو کینٹ فور ٹیل، یو کینٹ ریڈ آؤٹ سم ٹائم. تو یہ تو اب ایک چیز آ رہی ہے سامنے، دیکھیں گے حالات کیا بنیں گے اور کس طریقے سے ہوں گے، اور وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اس کے فیوریبل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کی یہ لوگ بات کرنے کے تو ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو بنیادی جو ہے وہ نمائندگی کی نہیں ہے. یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو سامنے آئیں گی اور نکلیں گی. رائٹ. میں شکریہ ادا کروں گا جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کا، احمد عبید صاحب کا اور جناب فیصل واڈا صاحب کا. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس پروگرام میں. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.